الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے خبیث جن کا دفاع کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، جس میں مرزا جہلمی کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مرزا نے ایک بیان دیا تھا جس میں مرزا جہلمی نے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی گستاخی کی ہے۔ وہ اس طرح کے سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 میں قال عفریت من الجن، ان کلمات کا ترجمہ کیا ہے کہ خبیث جن نے کہا۔ دیکھیں مولانا احمد رضا بریلوی نے سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی گستاخی کر دی کیونکہ اس جن کو مولانا احمد رضا نے خبیث کہا۔ مرزا نے 2 دعوے کیے تھے اور مرزا جہلمی کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ 2 دعوے تم نے کیے ہیں، قیامت کی صبح تک مرزا جہلمی کو چیلنج ہے۔ ایک تو دعویٰ یہ تھا کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، مرزا جہلمی نے اس کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثبوت پیش کرے گا کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا۔ صحابہ کے اقوال میں سے کوئی قول پیش کرتا یا مفسرین کے اقوال میں سے کوئی قول پیش کرتا، کسی مفسر کا، کسی محدث کا، کسی دینی امام کا قول پیش کرتا کہ فلاں امام محدث مفسر صحابی تابعی نے یہ کہا ہے کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا۔ مرزا جہلمی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اور اصول دین کا یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے کہ دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے، اور جامع ترمذی میں 1341 نمبر اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے اور مدعا علیہ پر صرف قسم ہوتی ہے، دلیل دینا مدعی کا کام ہے۔ مرزا جہلمی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے۔ اب جب میں نے چیلنج کیا کہ اس پر ثبوت پیش کرو، دلیل پیش کرو، تو مرزا نے کس انداز سے جواب دیا، اور پھر جو اس نے زبان استعمال کیا، جس طرح کے ہلکے الفاظ میرے لیے استعمال کیے، مرزا جہلمی نے لعنتیں تک کی ہیں، ان لعنتوں کا جواب تو میں نہیں دوں گا اور ان ہلکے الفاظ کا جواب بھی نہیں دوں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دلائل اس مسئلے پر پیش کیے ہیں کہ مرزا جہلمی اپنے اس دعوے میں بالکل جھوٹا ہے۔ مرزا جہلمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب الٹا جواب کیا دے رہا ہے کہ دلیل انہوں نے پیش کرنی ہے، دلیل ہم نے پیش کرنی ہے۔ دعویٰ تم کرو اور دلیل ہم پیش کریں۔ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے۔ دعویٰ تم نے کی اور دلیل میں دوں، دلیل پیش کرو۔ اب آج آ کے جو استدلال کیا ہے، وہ استدلال یہ کیا ہے کہ وہ عفریت جن چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا تو اس لیے وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہوا۔ اچھا، صرف عفریت جن ہی سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا اور دربار میں ہوتا تھا، یا کہ اور بھی جنات اور شیاطین سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے؟ قرآن مجید کی آیات کے میں نے حوالہ جات پیش کیے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ شیاطین میں سے وہ تھے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور دوسرے اس کے علاوہ دوسرے کام کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ شیاطین کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان سے کام کرواتے تھے، ان سے کام لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا ان کو۔ اور اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین یعنی جنوں میں سے شیاطین جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عمارتیں بنانے والے اور غوطہ زنی کرنے والے، سمندروں میں غوطے لگاتے تھے۔ یہ سارے کے سارے شیاطین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے تھے اور وہ سلیمان علیہ السلام کے کام کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو وہ شیاطین اور وہ جنات اور سرکش و شریر جنات بھی ہوتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا، سورۃ النمل میں ہے، اور فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، کہ اے گروہ، اے میرے درباریوں، کون تم میں سے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ تو پھر انہی درباریوں میں سے عفریت جن نے کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ انہی درباریوں میں سے ایک عفریت جن نے کہا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو شیاطین بھی آتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، کیا اس بنیاد پہ تم ان شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صحابی کی ایک تعریف ہے مستقل، اس تعریف کے مطابق صحابیت جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کا قول ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے کہا، یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، کیا متفرق الہ اور خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد قہار؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، تو کیا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ان جیل کے ساتھیوں کو اپنا صحابی کہہ رہے تھے، یا ان جیل کے ساتھیوں کو یوسف علیہ السلام کا صحابی کہا جائے گا جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کے جیل میں ساتھ رہے؟ نہیں کہا جائے گا۔ صحابیت کی ایک مستقل تعریف ہے، صحابیت کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق صحابی کہا جاتا ہے۔ لہذا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو شیاطین اور جنات ہوتے تھے ان سب کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ ان میں سے شرارتی بھی تھے، شیاطین بھی تھے جن کو اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا تھا، اور وہ سلیمان علیہ السلام کے متحد تھے۔ باقاعدہ قرآن مجید کی آیات میں شیاطین کے کلمات ہیں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، شیاطین میں سے جو غوطے لگاتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے۔ اور مرزا جلمی کہہ رہا جی وہ چونکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا اس لیے سلیمان علیہ السلام کا صحابی۔ تو مرزا جلمی بری طرح فیل ہوا، بری طرح ناکام ہوا ہے۔ مرزا جلمی اب چونکہ ناکام ہو چکا تھا، دلیل ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اب پھر لانتیں کرنی شروع کر دی، اور مجھے منافق کہا، لانتی کہا، اور پھر گٹیا اور ہلکے الفاظ استعمال کیے۔ ان کا جواب ہم نے نہیں دینا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے دلائل موجود ہیں۔ مرزا جلمی بری طرح فیل ہو چکا ہے۔ اب آ جائیں قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر یہ کلمات جو ہے، قال عفریت من الجن۔ پہلے تو یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے کہ خبیث جن نے کہا، خبیث تو خود عربی کا لفظ ہے، یعنی اس بات کا انکار کر رہا تھا کہ عفریت کا ترجمہ خبیث نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے اس کو ثبوت پیش کیا اور صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث کا ریفرنس پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، ان عفریتا من الجن تفلت البارحۃ لیقطع علی صلاتی، حضور خود فرماتے ہیں کہ ایک عفریت جن شام کے وقت میرے پاس آیا تاکہ میری نماز توڑوا دے۔ تو اب کہتا جی کہ ہاں عفریت کا معنی خبیث ہے، خبیث ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے۔ پہلے تو تم نے انکار کیا تھا، پہلے تو تم عفریت کا معنی خبیث ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہاں خبیث بھی ہوتا ہے؟ اب ہوتا ہے تو پھر ظاہر قرآن مجید کی آیت کی جب ہم تفسیر کریں گے تو اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا، کلمہ استعمال ہوا، اس کا معنی کہاں سے لیں گے؟ خود سوچیں آپ، کہاں سے معنی لیں گے؟ قرآن مجید کی تفسیر یا تو تفسیر بالقرآن ہوگی، قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر کوئی کلمہ استعمال ہوا، اسی طرح کا کلمہ کسی اور جگہ پہ استعمال ہوا، تو معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ معنی ایک ہی دونوں جگہ پہ استعمال ہوا، تو ایک آیت کے ذریعے سے دوسری آیت کا ترجمہ کریں گے، ایک آیت کے ذریعے سے دوسرے مقام کا ترجمہ کیا جائے گا، تفسیر بالقرآن۔ یا پھر یہ ہے کہ حدیث کے اندر وہ الفاظ استعمال ہوئے تو اس کا معنی دیکھا جائے گا۔ پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک مقام پہ عفریت کا کلمہ استعمال ہوا، اور وہ سورۃ النمل کی آیت 39 ہے۔ قرآن میں تو صرف ایک جگہ پہ استعمال ہوا۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث میں اور السنن الکبریٰ
امام بہقی کی کتاب 10,726 نمبر حدیث ہے، اس میں بھی افریت کا کلمہ استعمال ہوا، اور اس میں لفظ ہے جعل الافریت یدنو، افریت جن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ کلمات پڑھیں تو یہ جن اوندے منہ گر جائے گا اور اس کا شعلہ بجھ جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات پڑھے، جن الٹا ہو گیا اور اس کا شعلہ بجھ گیا، اور وہ جن بھی افریت تھا۔ اب دو حدیثوں سے میں نے بتایا کہ ان دونوں حدیث کے اندر افریت کا معنی خبیث سرکش ہے، تو قرآن کی آیت کی تفسیر ہم حدیث سے کر رہے ہیں، یہاں معنی خبیث اور سرکش ہے۔ اور پھر حدیث کے بعد جب ہم صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر بیان کی، تو اس آیت کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عفریت کا معنی داہیہ۔ اور صحابہ کے بعد تابعین کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، امام مجاہد تابعی سے، امام ابن جریر طبری تفسیر اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، سیدنا مجاہد تابعی جو کہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، وہ کہتے ہیں مارد من الجن، جنوں میں سے سرکش، مارد کہتے ہیں سرکش کو، اور مارد اس جن کو کہتے ہیں، لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، الطاغیہ، الطاغیہ تو من یجاوز بالطغیانہ الحد، جو اپنی سرکشی میں حد سے گزر جائے اس کو مارد کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں سورہ صافات کی آیت نمبر 7 میں یہ شیطان کی صفت وارد ہوئی، قرآن مجید میں من کل شیطان مارد، یہ مارد شیطان کی صفت ہے۔ سیدنا مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ اس عفریت کا معنی بیان کرتے ہیں مارد من الجن، جنوں میں سے سرکش۔ اور 3 کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، امام ابن عبد البر اندلسی کی کتاب التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید ایک کتاب، امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ کی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان دوسری کتاب، اور تیسری کتاب علامہ شبلی کی، یہ بھی ایک پرانے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان۔ 3 کتابوں کے اندر لکھا کہ عفریت کس کو کہتے ہیں، یہ عفریت جن کی ایک قسم ہے، اور جو جنات ہوتے ہیں ان کی انواع اور اقسام ہیں، جو خالص محض جن ہو اس کو جنی کہتے ہیں، اور اگر وہ جن گھروں میں رہنے والا ہو اس کو عامر کہتے ہیں، اور اگر اس میں خباثت آ جائے تو اس کو شیطان کہتے ہیں، اور وہ خباثت اگر بڑھ جائے تو اس کو مارد کہتے ہیں، اور مارد کے اندر مزید اگر خباثت بڑھ جائے تو اس کو عفریت کہتے ہیں۔ مرزا جی عربی کی کتابیں پڑھیں، علماء نے عربی کتابوں کے اندر عفریت کا معنی کیا لکھا ہے، جو سرکشی میں، جو طغیانی میں، نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے اس کو کہتے ہیں عفریت۔ اور یہی وجہ کہ صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث اور السنن الکبریٰ للبہقی میں 10,726 نمبر حدیث کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ موجود ہے کہ وہ عفریت جن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور حضور کی نماز تڑوانا چاہتا تھا، اور سنن کبری بہقی کی حدیث کے مطابق وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتا جا رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات پڑھے تو اللہ نے اس کو اوندہ الٹا کر دیا اور اس کے شعلے کو بجھا دیا۔ قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ سے، صحابی کے قول سے، تابعین کے اقوال سے، یہ تو امام مجاہد تابعی کا قول ہے۔ اس کے علاوہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے، امام ابو حیان الاندلسی المتوفی 745 ہجری اپنی کتاب تفسیر البحر المحیط میں اسی آیت کی تفسیر میں لے کے آئے، امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ عفریت جن کان کافرن لیکنہ مسخرا والعفریت لا یکون الا کافرا، کہتے ہیں یہ عفریت جن کافر تھا۔ مرزا کہتا دلیل آپ دیں، مدعی تم ہو دلیل ہم دیں، مدعی تم ہو کہ وہ عفریت جن صحابی تھا، ثبوت پیش کرو، دلیل پیش کرو، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ہم تو پیش کر رہے ہیں، ہم تو حدیث بیان کر رہے ہیں، صحابہ کے اقوال بیان کر رہے ہیں، تابعین کے اقوال بیان کر رہے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کانا کافرن، تفسیر البحر المحیط، وہ کافر تھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں مسخر تھا، والعفریت لا یکون الا کافرا، امام حسن بصری فرماتے ہیں عفریت جن ہوتا ہی کافر ہے، عفریت ہوتا ہی کافر ہے۔ مرزا جی یہ لے ثبوت، یہ دلیل ہے، ثبوت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تابعی ہیں ضحاک بن مزاحم
الہلالی، ان سے امام سالبی نے اپنی کتاب تفسیر السالبی میں، اور اس کے علاوہ امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں، ضحاک تابعی المتوحہ 102 ہجری، ان سے اس کی تفسیر نقل کی ہے۔ ضحاک تابعی کہتے ہیں هو الخبیث، یہ عفریت کون تھا؟ وہ خبیث جن تھا۔ صرف امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے عفریت کا ترجمہ خبیث نہیں کیا، بلکہ تابعین نے بھی اس کا ترجمہ خبیث کیا، مارد کیا، بلکہ امام حسن بصری اس کو کافر کہہ رہے ہیں، امام مجاہد تابعی اس کو مارد کہہ رہے ہیں، ضحاک تابعی اس کو خبیث کہہ رہے ہیں، هو الخبیث، وہ خبیث تھا۔ اور اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر الکبیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ خبیث تھا۔ علامہ علوسی تفسیر المعانی میں اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ جن خبیث تھا۔ تفسیر المعانی اٹھائیں، تفسیر مدی اٹھائیں، تفسیر سالبی اٹھائیں، تفسیر کبیر اٹھائیں، اور دیگر بہت ساری 20 تفاسیر ہیں جن کے اندر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی لکھا ہے کہ وہ عفریت جن، وہ خبیث جن تھا، سرکش تھا۔ اس کے علاوہ اردو تراجم میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی کے بیٹے شاہ عبد القادر محدث دہلی، ان کا جو قرآن پاک کا ترجمہ چھپا ہے موضح القرآن، موضح القرآن کے اندر باقاعدہ شاہ عبد القادر محدث دہلی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ راکشش جن بولا۔ راکشش کا معنی ہے نافرمان، سرکشی کرنے والا۔ کہتا ہے اردو تراجم میں صرف خبیث ترجمہ جو وہ احمد رضا بریلوی صاحب نے کیا ہے، جبکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلی ان کے بیٹے شاہ عبد القادر صاحب نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، راکشش۔ اور راکشش کا معنی کیا ہے؟ راکشش کا معنی ہے نافرمان، طاغی، اور نافرمانی میں جو وہ بڑھنے والا، اس کو راکشش کہا جاتا ہے۔ تو یہ مفسرین کے باقاعدہ حوالہ جات موجود ہیں۔ رہ گئی بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو اگلے کلمات ہیں، قال عفریت من الجن ان آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اب ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے ڈنڈی ماری ہے۔ ڈنڈی کیا ماری ہے؟ وانی علیہ لقوی امین کا ترجمہ مطلق نے اس نے کر دیا کہ میں قوی اور امین ہوں، حالانکہ اس میں علیہ کا ترجمہ چھوڑ گیا۔ علیہ میں ہی ضمیر وہ راجع ہے عرش کی طرف۔ معنی یہ ہے کہ اس جن نے یہ کہا تھا کہ میں اس ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے میں طاقت رکھتا ہوں، علیہ میں اس تخت پر قادر ہوں، طاقت رکھتا ہوں، علیہ لقوی امین، طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین ہوں، یعنی اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ تو ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام جن شیاطین سے، جن جنات سے کام کرواتے تھے وہ مسخر تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کے متحد تھے، اور ان سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے۔ وہ سمندروں سے موتی نکال کے لاتے تھے، اور دیگر سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے، شیاطین سے کام لیتے تھے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں نے حوالہ دیا، سورہ صاد کی آیت نمبر 37 ہے، 38 ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 12 14، یہ تمام آیات بتاتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام شیاطین سے کام لیتے تھے، اور وہ شرارتی جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے متحد تھے، مسخر تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان پر قدرت عطا فرمائی تھی۔ یہ واضح دلائل موجود ہیں۔ اب ان دلائل کے ہوتے ہوئے بھی گالیوں سے کام نہیں چلے گا، لعنتوں سے کام نہیں چلے گا۔ مرزا جیلمی جتنی مرضی زبان درازی کرے، ہم نے دلائل کے ساتھ جواب دینا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا دلائل کی دنیا میں بری طرح فیل ہوا ہے، بری طرح ناکام ہوا ہے، اور مرزا جیلمی نے جو الزام امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی پر لگایا تھا، مرزا جیلمی اس میں بالکل جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ نہ تو اس عفریت جن کو صحابی ثابت کر سکا، اور نہ ہی جو خبیث کا ترجمہ ہے اس کو گستاخی ثابت کر سکا ہے۔ میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ تابعین نے اس کا عفریت کا ترجمہ خبیث کیا، مفسرین نے عفریت کا ترجمہ خبیث کیا، امام فخر الدین رازی اور دیگر مفسرین کے میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، جو کہ بحمد اللہ تعالی جو ہے نا وہ واضح مرزا جیلمی کی شکست کا واضح ثبوت ہیں۔